وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 109 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم یوم آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم اسی گمراہی کا اعادہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ ارشاد ہوگا، اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 109۔ انہو کان فریق، دوزخ کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا، انہو کان فریق، بے شک ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا تھا، یقولون، جو یہ کہتا تھا، ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، بس ہماری بخشش کر دے، ورحمنا، ہم پہ رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، جو فلاح یافتہ لوگ ہیں، وہ لوگ جن کی کامیابی یقینی ہے، اس آیت میں ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، لہٰذا غور سے سنیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو یہ روش اختیار کرنی ہوگی۔ یہ اس آیت کا موضوع ہے اور اس کا مدعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ایک طرز عمل بتا رہا ہے، وہ طرز عمل جو ان کو دنیا کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اس پہ ہم نے تھوڑی سی کل بھی بات کی تھی، اور بنیادی بات اس میں کیا ہے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ کس پہ؟ آپ پہ ایمان لے آئے، ایمان باللہ۔ وَلَكِنَّ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے وہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو۔ نیکی حقیقت میں یہ ہے کہ تم ایمان باللہ لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ آمنت، اور کہہ دو کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہماری تو دل سے تو تصدیق ہے نہیں نا سامعین کرام، بات تو اصل میں یہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اقرار باللسان تو ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر دل سے تصدیق نہ ہو تو موت کے وقت آپ کو کلمہ
نصیب نہیں ہوگا۔ آپ کا تو یقین ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بالکل واضح کر دیا ہے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس حالت میں تم زندگی گزارو گے اس حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہم تو زندگی گزار رہے ہیں ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے، کلمے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لا الہ، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، باقی کلمے کے تو نہ ہم حقیقی مفہوم سے آگاہ ہیں نہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ تو یہ جو بیل جو ہے یہ منڈے نہیں چڑھے گی، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کے۔ زبانی کلامی یہ اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا۔ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان ان کے دل میں نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، یہ دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایمان والوں کو بھی زبان سے کلمہ پڑھ کے بس تم اپنے نام کے ساتھ اسلامی نام رکھ کے اور کلمہ ظاہری کلمہ پڑھ کے تم مومن بن جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ مومن تو سامنے کرام ایمان تو عمل کا محتاج ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن کے حساب سے ایمان ہمیشہ عمل کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے عمل صالح کی شرط لگائی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہمارا تو جو کلمہ ہے نا اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے، ہماری دوڑ تو دنیا کی طرف ہے۔ تو یہ کیسا کلمہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ بہرحال یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے، فاغفر لنا ورحمنا، اب ہم سے اگر کچھ گناہ ہوتی ہیں انسانیت کی کمزوری کے حساب سے، ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کچھ خطائیں ہوتی ہیں تو وہ بخش دے آپ، ورحمنا، اور اپنی رحمت ہم پہ انڈے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ تمام رحمت کرنے والوں سے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والے، برحمنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ سامعین کرام، زبانی طور پہ بھی کلمہ اچھا ہے، یہ دعا پڑھنی اچھی ہے۔ ابھی اس جو اختتام ہوگا آیت نمبر 118 کا اس سورت کا، اس میں بھی یہی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آپ تھوڑا سا دیکھیں نا ٹیکسٹ کو، جو سورت آخری ہے، قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے انسان ہے، خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ورحم، رب اغفر ورحم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تقریباً بالکل یہ ملتی جلتی ہے بات۔ تو ایک ایسا، اب تھوڑی توجہ کو سامعین کرام مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہو کان فریق من عبادی، دیکھو تم تو اس میں پڑھتے رہو، سڑتے رہو دوزخ میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود تھے تمہاری سامنے جو جن کا ایمان باللہ تھا، توجہ، جو اللہ پہ ایمان لے آئے تھے اور اللہ ہی کے لیے زندگی گزار رہے تھے اور رب سے بخشش اور رحم کے طلبگار تھے۔ یعنی ایک گروہ ایسا تھا
کہ تم نے جو اپنا مقصد بنایا ہوا تھا ان کا مقصد حیات اس کے خلاف تھا. تمہارا ایمان بالدنیا تھا، ان کا ایمان باللہ تھا. یہ مضمون اس کے درمیان موجود ہے سامنے کرام، کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ بھئی دیکھو تمہارے سامنے تو مثالیں موجود تھی، مثال موجود تھی، گواہ موجود تھے، نمونہ موجود تھا. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، ایسے لوگ موجود تھے. تم نے تلاش کیوں نہ کیا؟ تم نے حق کی تلاش کیوں نہ کی؟ تم نے سچ کی تلاش کیوں نہ کی؟ تو اب یعنی یہ تو تمہیں تو ایک موقع ملا تھا، ہدایت آئی تھی، رسول آئے تھے. اولم یأتکم الم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیت نمبر 105 میں ہم پڑھ چکے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ بھئی کیا میری احکامات زندگی گزارنے کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور تم نے اس کو جھٹلا دیا تھا؟ تم نے تو اس کو جھٹلا دیا تھا. اور ایسے لوگ موجود تھے دنیا میں، ایسے لوگ موجود تھے جو یہ جن کا ایمان باللہ تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان کافی مطلب زندگی کے مقاصد میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. تم نے دنیا کو مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا تھا، انہوں نے آخرت کو بنا لیا تھا. ان کا ایمان اللہ پہ تھا، ان کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، تمہارا مقصد دنیا تھا. تو اب ان لوگوں پہ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، ان لوگوں پہ تو تم دنیا میں ہنستے تھے کہ بھئی بڑا ملا بنا پھر رہا ہے، بڑا نیک بننا پھرتا ہے، بڑے وہ کہتے ہیں نا اچھے بنے پھرتے. حتی انسوکم ذکری، آج بھی سامنے کرام اگر ایک آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اولاد میں اگر کوئی بچہ نیک نکل آئے اور نماز روزے کا پابند ہو جائے، عام طور پہ والدین اس کو تھوڑا قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی ٹھہرو، سمجھو تمہارا مستقبل ہے، تم نے پڑھنا ہے، تم نے ایک اچھی پوزیشن لینی ہے زندگی میں، ٹھہرو، ابھی کیوں داڑھی رکھ رہے ہو، ابھی آگے بڑھنے کے دن ہے، آگے بڑھنے کے دن ہے. یہ تو لوگ کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے نیک لوگ جب کہتے ہیں نا کوئی اچھی بات کرتے ہیں، یا اچھی بات سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی کام کے بارے میں کہ بھئی میں نے تو یہ کام کرنا ہے، کوئی نیک کام نا، تو وہ آگے سے جواب ملتا ہے بھئی کس زمانے کی بات کر رہے ہو تم دیکھو تم کون سے وقت میں رہ رہے. یہ ایسی ہوتی ہے نہیں کی بات. تو یہ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، بڑی مولوی بنی پھرتی ہے. کوئی بچی اگر نیک ہو جائے، بڑی وہ ملانی بڑی بنی پھر رہی ہے اور سر کو ڈھک لیا ہے، اور لوگ کہاں جا رہے ہیں، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، اور دقیانوسیت کے القابات ملتے ہیں سامنے کرام. یہ دقیانوس ہے، یہ دقیانوسیت کا شکار ہو گیا ہے. میں نے خود سنے دقیانوسی الزام لگتے ہیں، یہ دقیانوس ہے، پرانے زمانے میں رہتا ہے. کون سا زمانہ ہے یار، ڈیجیٹل دور ہے، کیا کر رہے تم لوگ. وَكُنْتُمْ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ میری یاد تم نے بھلا دی. یہ بڑا اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی جا رہی ہے. آج ہم یعنی آپ دیکھ لیں سامنے کرام کہ آج کیا وہ وقت نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے. دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ باطن آخرت کی زندگی اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں گے
دیکھا جائے گا۔ ایسے الفاظ کبھی آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ میں تو سنتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، اپنا کام کرو، لائف کے مزے لو، ایک ہی تو لائف ہے۔ وہ ایک اشتہار میں ایک لڑکی کہتی ہے نا، ایک ہی تو لائف ہے۔ بھائی یہ تو کوئی لائف نہیں ہے یہ تو خواب ہے جو تم دیکھ رہے ہو، لائف تو اس کے بعد آنی ہے۔ بہرحال حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ میری یاد تم نے بھلا دی، انسوکم بھلا دی تم نے میری یاد، یعنی میری یاد سے تمہارا دل غافل ہو گیا، مجھے تم نے بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑاتے رہے، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ آج دیکھیں کیا حیثیت ہے نیک لوگوں کی، عام طور پہ سامنے کرام جو پیسے والے ہوتے ہیں، کپڑے اچھے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہیں، اور کاروبار چل رہا ہے اور اونچے ہے نا، تو اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ ان کے آنے پہ ہم کھڑے ہو جاتے۔ کوئی مولوی آئے نا تو کہتے ہیں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہاں جی کیا کام ہے، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ میں زیادہ ان مذاق کے الفاظ نہیں کہنا چاہتا جو وہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو وقت ختم ہو گیا، آج فیصلے کا دن ہے۔ انی جزیتم اليوم بما صبروا، آج میں ان کے صبر کا ان کو بدلہ دوں گا، اور انہم ہم الفائزون، یہی لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ انی جزیتم اليوم بما صبروا، ان لوگوں کو میں بدلہ دوں گا آج کے دن، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا۔ صبر کا مطلب سامعین کرام ہمارے ذہن میں اور قرآن کے حساب سے تھوڑا سا فرق ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا فرق ہے۔ ہم صبر صرف یعنی کوئی تکلیف آئے تو اس پہ ہم صبر، وہ کہتے ہیں نا کوئی میت کی آپ تعزیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، ہے نا، تو یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ یہ تو ہے صبر کا یعنی مفہوم میں شامل ہے، لیکن یہ محدود ہے۔ صبر کا اصل معنی حق پر جمے رہنا، استقامت علی الدین، استقامت علی الاطاعت، استقامت علی المحبت، استقامت علی الاتباع، اتباع رسول، یعنی ان تمام جو چیزیں مطلوب ہیں اس پر انسان جم جائے، یہ اصل صبر ہے سامعین کرام، یعنی حق پہ آپ جم جائیں، استقامت اختیار کر لیں، یہ صبر ہے سامعین کرام۔ اور یہاں وہی صبر وہ ہے، انی جزیتم اليوم بما صبروا، میں آج ان کو بدلہ دوں گا ان کے صبر کا، کہ انہوں نے حق کا انتخاب کیا، زندگی گزارنے کے لیے حق کا انتخاب کیا، جھوٹ کو جھٹلا دیا، سچ کو سچا جانا، حق کا انتخاب کر لیا۔ ذرا توجہ سے سنیں یہ الفاظ، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی کہہ دیا، اور پھر جم گئے۔ آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بتایا بھی تھا نا کہ یہ صبر جو ہے، ایک اعرابی تھا، اس نے کہا حضور کہ مجھے مختصر کوئی بات بتائیں کامیابی کے لیے۔ حضور نے ان کو فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لیا اور پھر اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو، صبر اختیار کر لو۔ تو اب انی جزیتم اليوم بما صبروا،
انہم ہم الفائزون، یہ لوگ اب کامیاب ہوں گے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے، یہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو اس صورت کا جو آغاز ہوا ہے تو اس میں جو فلاح یافتہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، قد افلح المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں جن لوگوں نے کہا کہ آمنا ربنا آمنا، اب ظاہر ہے یہ بھی مومن ہے، تو اب یہ کامیاب ہوں گے۔ انہم ہم الفائزون، آج کے دن ان کو میں بدلہ دوں گا ان کے صبر کا، ان کی استقامت کا، آج کے دن یہ کامیاب ہوں گے۔ سامعین کرام، یقین کر لیں کہ کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو بھی جنت زحزحان جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ فقد فاز، یہاں بھی فائزون کا الفاظ آ رہے ہیں، انہم ہم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے گا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ان سے پوچھا جائے گا کہ کتنا عرصہ تم رہے، کم لبثتم کتنا رہے، فی الارض زمین میں، عدد سنین سالوں کی گنتی سے تم بتاؤ، کتنے سال رہے دن میں، زمین میں کتنے سال رہے۔ اب زمین پہ مراد سامعین کرام قبر بھی زمین پہ ہے، اور یہ یعنی عالم ارواح سے نیچے اتر کے اب تک کا جو سفر ہے یہ کتنے سال تھا تمہارا۔ یعنی یہ صرف زمین کی وہ ظاہری زندگی نہیں، بلکہ یہ تمام عرصہ حیات جو یہ زمین پہ رہا، عالم ارواح سے اتر کے یہ انسان زمین پہ رہا، اور جتنا عرصہ جو ہے یہ عالم قبر میں رہا، اس کے متعلق یہ سوال ہے، کم لبثتم، بتاؤ بھئی کتنا تم زمین میں ٹھہرے، کتنے سال ٹھہرے۔ تو وہ کہیں گے لبثنا یومن او بعد یوم، ہم تو زمین میں، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ وہاں ٹھہرے ہیں۔ تو فاسأل العادین، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اب سامنے کہ ہم تھوڑا سا آپ غور کریں اس بات پہ کہ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ کتنا، تو وہ کہیں گے دن، یومن او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ یہاں سے وہ عبرت لینی چاہیے سامعین کرام کہ ہم ایک تو زندگی کو بہت طویل سمجھتے ہیں، یہ دن جو ہے یہ زندگی کے جو ماہ سال ہیں یہ تو یعنی بہت جلد گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے میرے سامعین میں مجھ سے بھی زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہوں گے، میں نے 60 سال سے اوپر اس روئے زمین پہ گزار لیے ہیں اس جسم کے اندر، اور میرے خیال سے میرا 61واں سال جاری ہے، اور ہو سکتا ہے بات سامعین، لیکن میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے تقریباً نہیں، آج سے تقریباً 45 سال پہلے، 45 سال پہلے آج سے میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، میں بھی ایک بوڑھا شخص ہوں اور جلد ہی رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ میں اس وقت 61 یا 60 سال کا ہوں، 60 سال لگا لیں، تو 45 سال پہلے میں میٹرک میں تھا۔ آج سے 45 سال پہلے میں میٹرک کا ایک طالب علم تھا، اور میں اب جو دیکھتا ہوں تو یہ تو کل ہی کی بات ہے، یہ تو کل ہی کی بات ہے۔ میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، آپ سب لوگ لگا لیں اپنا، کل ہی کی بات ہے۔ اور یعنی شادی کو ہماری تقریباً
یہ آپ لگا لینا کہ 30 سال پہلے جو ہے میری شادی ہوئی، 45 سال پہلے میں نے میٹرک کیا، 30 سال پہلے میری شادی ہوئی، اور شادی کے بعد جو ہے وہ اب اس وقت میرے 4 بچے ہیں اور 7 نواسے نواسیاں ہیں، اور اس میں ایک لمبا عرصہ 30 سال پہلے میں اکیلا تھا، پھر شادی ہوئی میری، اور اس وقت میں اپنی بات کر رہا ہوں نا 2017 کی، جون کا مہینہ ہے، اس وقت میں مالک ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں 7 نواسے نواسیاں، پہلے 4 بیٹیاں دی تھیں الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو 30 سال میں تو بس صرف سوچ ہی سکتا ہوں کہ شادی ہوئی، بچے ہوئے، پھر بچوں کی شادیاں، پھر نواسے نواسیاں، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا عرصہ جو ہے انسان تو اس کو بہت سمجھتا ہے، انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، یہاں دنیا میں رہ کے ہم پلان بناتے ہیں زندگی کے یہ وہ نا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں قیامت کو بہت دور، اور ہم تو اس کو نزدیک دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، لیکن قیامت کے دن پہنچ کے ہمیں یہ سب کچھ جو ہے بہت قریب لگے گا۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے لبسنا یومن او بعد یوم فاسأل العادین، بہرحال اس سے تمام گفتگو میں مراد یہ ہے، یہ قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کہ وہ یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم رہے تو تھوڑے ہو، کاش کہ تمہیں پتہ ہوتا، ان کنتم تعلمون لو انکم کنتم تعلمون، کاش اگر تم یہ بات جانو، یعنی ابھی تم اس زندگی کو مختصر سمجھو، اس کو دارالامتحان سمجھو، اور یہاں اپنا پرچہ ٹھیک ٹھاک کر لو، اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اللہ کو مقصود بنا کے جیو، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر زندگی کے امتحان میں تم فیل ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ کان فریق من عبادی، میرے خیال سے ترجمہ سنا دے، ٹائم کم ہے۔ بے شک میرے بندوں سے ایک فریق ایسا تھا، ایک گروہ ایسا تھا، یقولون، جو یہ کہتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، بس ہماری بخشش کر دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو ہنسی کا نشانہ بنا لیا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ میری یاد کو تم نے بھلا دیا، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ انی جزیتم الیوم بما صبروا، آج میں بدلہ دوں گا ان کو بسبب جو صبر کی روش ان نے اختیار کر لی، انہم ہم الفائزون، کہ یہ لوگ جو ہیں یہی کامیاب ہوں گے۔ قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، انہوں نے کہا کہ کتنا عرصہ تم رہے زمین میں، کتنے سال رہے، پوچھا جائے گا۔ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، وہ کہیں گے ہم زمین پہ رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، بس شمار کرنے والوں سے آپ پوچھ لیجئے۔
क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला क़लीलन, उनको कहा जाएगा तुम नहीं रहे लेकिन कम अरसा। लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश ये तुमने उस वक्त जाना होता। सामने करम, अब इन आयात की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। इन्नहु कान फरीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। There was a group of my servants who would say, Our Lord, we have believed, so forgive us, and have mercy on us. You are the best of the merciful. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. But you made them a target of ridicule, until they made you forget my remembrance, and you used to laugh at them. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Today, I have rewarded them for their endurance. They are the ones who are the triumphant. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. He will say, How many years did you remain on earth? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. They will say, We remained a day, or part of a day, but ask those who keep count. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. He will say, You remained only for a little while, if you only knew. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।